زندگی کو جو ہے کامیاب بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم لوگوں کا نا بھروسہ جو ہے نا اللہ کے اوپر وہ بڑا کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لوگوں میں اس طریقے سے جو ہے ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے. اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے یہ جو آپس کی دوریاں ہیں، اختلافات ہیں، یہ بھی کم ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ہمارے السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ علی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ منڈے کا دن ویسے ایسے لگتا ہے نا صبح صبح یار، ویسے ایک دن ویسے سنڈے کا گزار کے آؤ نا صبح صبح منڈے، یار دل نہیں کر رہا ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پورا ویک کام کر لیا ہے، دن سنڈے ختم ہی نہ ہو. کبھی کبھی تو یہ دل کرتا ہے کہ سنڈے ہے نا، سنڈے اچھا کچھ ٹائم تو رہ جائے، تھوڑا اور ٹائم مل جائے. اچھا کیونکہ پھر منڈے ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ کی انرجی بھی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کا پھر پورا ویک جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کا اچھے سے گزر سکے. تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی انرجی کو بحال رکھیں اور کھانا پینا آپ کا اچھا ہونا چاہیے. کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے نا. آج کل ہمارے، میں تو کہتی ہوں اللہ معافی دے، آج کل جو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء آ رہی ہے نا، بالکل ایسے ہی. مطلب آسما اگر ہماری جو بیسک نیڈز ہیں ہم اسی میں دیکھ لینا. ایک تو کچھ لوگ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ پراپر ڈائٹ کو فالو ہی نہیں کرتے، مطلب ہم نے 3 ٹائم کھانا ہے، ہماری ضرورت ہے. کچھ لوگ لنچ اسکپ کر دیتے ہیں جبکہ لنچ بہت ضروری ہے. ناشتہ عموماً لوگ نہیں کرتے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں. ناشتہ ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم تو بچپن سے اسکول لائف سے پھر کالج پھر یونیورسٹی اور اب تک بغیر ناشتے کے میں نہیں نکلتا. اگر دیر ہو جائے تو ہو جائے، اٹس اوکے، لیکن کیونکہ وہ بیسک آپ کی ضرورت ہے. اگر ناشتے نہیں کریں گے تو کیسے چلیں گے؟ اور مجھے ابھی بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے کچھ کولیگز دوستوں کو دیکھ کر گیا بغیر ناشتے کے تم کیسے سروائیو کر لیتے ہو. بہت مشکل ہے، بلکہ یہ بہت بری عادت ہے. اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. اس چیز کو ہم نے اصل میں ہم لوگ کو لیٹ نائٹ کھانا وہ زیادہ ہوتا ہے نا کہ اچھا لیٹ نائٹ بہت کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں تو پھر صبح آپ کا دل نہیں کرتا، اچھا تھوڑا لیٹ کر کے پھر ناشتہ کر لیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی، آج ہم ان کی بھیڑ سے ریلیٹڈ بات کریں گے. علی سے ہم پہلے تو جان لیتے ہیں، آج محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ کیا اقدامات کر رہا ہے. محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے ایک اچھا جو انیشیٹو تھا وہ یہ ہوتا کہ پچھلے گزشتہ سالوں میں جو سب سے اہم چیزیں ہمارے جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کی علی کی جانب ہم بڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو امپیکٹس سے وہ آنا شروع ہو گئے تھے. تو وائلڈ لائف اور فشریز کو یہاں پر جنوبی پنجاب میں کمبائن کر دے ہوئے یہاں پر پہلی بار جو ڈائریکٹوریٹ ہے وہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹوریٹ آف وائلڈ لائف فشریز جنوبی پنجاب. اس کے تحت جو ہے اگر جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب وائلڈ لائف کے حوالے سے خاص اہمیت کہاں ملا ہے. ہمارے یہاں پر ایک تو مہاجر پرندوں کی آمد کے ساتھ ساتھ دیگر اہم اقدامات. اگر ہم بھاولپور کے ساتھ ہمارا جو تھل کا علاقہ ہے، جو ہمارا چولستان کا علاقہ ہے، وہاں سے آگے جو ہے رحیم یار خان تک ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے ہرن کی مختلف اقسام سے پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرندے ہیں جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے. ادھر جنوبی پنجاب میں اگر آپ تلیئر جس کو دیکھیں وہ بڑا اس کا پورا المیہ ہے. تو وائلڈ لائف بیسیکلی کرتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایسے تمام تر جانور جن کی پرزرویشن کی جائے، ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائے. دوسرا پھر ان کا جو اہم جو ان کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لائسنسنگ. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں پر گیل بلدستان میں بھی یہاں پر مارخور کی ٹرافیز دی جاتی ہیں کہ جب ایک جانور، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جب جانوروں کی ایک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مارخور ہے یا کوئی بھی ہے. آپ کو یاد ہو کہ آج سے کئی عرصہ سال پہلے یہاں پر جو ہے جو وائلڈ پگز ہے یعنی کہ جنگلی سور جو ہیں ان کو شکار کے لیے لائسنس ملا کرتے تھے. جو بڑی تعداد میں ہو جایا کرتے تھے جو حکومت کی جانب سے اس کو پراپر شکار کی اجازت دی جاتی تھی. لیکن آج سے چیزیں پھر جب کنٹین ہونا شروع ہوئی تو اس کو بند کر دیا گا. وائلڈ لائف کا ایک جو اہم اقدام ہے لائسنسز میں، اس میں پہلا لائسنس تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے جانور کہاں پر موجود ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے گھر میں ہرن پالنی ہے، یا آپ نے شکاری کتے پالنے ہیں، یا آپ نے پرندے پالنے ہیں، بریڈنگ فارمز بنانے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو بڑے لیول پر کریں تو آپ نے ہرن کی فارمنگ کرنی ہے، یا آپ نے شیر بھی پالنے ہیں، جو کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے. ویسے بہت زیادہ آج کل آپ جس کو دیکھو، پہلے تو آیا تھا ٹرینڈ ایک کیٹس کا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ تھوڑا ایک دم اتنا وہ ہوا ٹرینڈ چلا کہ لوگوں نے گھر میں کیٹس رکھنا شروع کر دی. اچھا ابھی جو ہے وہ شیر والا آ گیا، اب تھوڑا سا اوپر لیول تھوڑا سا کیٹ سے اوپر پہ چلے گئے. میں تو اگر میرے سے آپ پوچھیں میرا تو میں شدید مخالفت کروں گا اس چیز کی. لیکن نا بائی نیچر نا کچھ چیزیں ہیں. اب آج سے مطلب اگر ہم دیکھیں آج سے جب انسان نے ڈومیسٹکلی جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹڈ کرنا شروع کیا، جیسے کہ کتا، بلی، بھیڑ بکریاں جو ہمارے چوپائے ہیں، بیسکلی ہم نے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے. یہ بھی وائلڈ اینیملز نا. تو ہم نے اب کچھ بائی ڈیفالٹ نیچر 1000 سال سے کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں.
اب مثال کے طور پر ہم کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ کتا انسان کا ایسا دوست ہے جو کبھی کبھی انسان زیادہ وفاداری کر جاتا ہے اور کر جاتا ہے، حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو. جبکہ ہم اس کو اگر اوپر اس کی اسپیشیز دیکھیں، جو اس کی پوری فیملی جا کے دیکھیں، تو یہ بیسیکلی جنگل کا وائلڈ اینیمل، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا. پھر ڈومیسٹیکیشن کے بعد ہم نے پھر اس کی اسپیشیز لے آئے. میں جیسے کہ اب بھیڑیا بھی کتے کی ایک اسپیشیز ہے. اس کے بعد اب دیکھیں جرمن شیفرڈ ہمارے یہاں ایک کامن ہے، جرمن شیفرڈ ہے، پھر لیبراڈور ہے، پھر اور ڈھیروں ہے، ڈھیروں اقسام ہے. ہم نے آہستہ آہستہ ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا. ابھی جتنی میں نے نام لی ہیں ساری کی ساری وہ ساری اسپیشیز ہیں جو انسان نے خود ان کو کراس کر کے بنائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان نے ان کو گھروں میں استعمال کرنے کے قابل بنایا. یہ وہ چیزیں جن کو ہم رکھ سکتے ہیں، جن کو پاسبلٹی، جن کا خطرہ بھی کم سے کم ہے. ابھی جیسے جرمن شیفرڈ کی میں نے بات کی ہے، تو اگر آپ نے دیکھا وہ لگتا میرا فیوریٹ ہے، مجھے ڈاگس پسند ہے مجھے. اچھا، ہاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے ابھی گھر میں رکھنے کی. ویسے عموماً ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ ہمیں کتے رکھنے کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کافی ہمارے بزرگ پھر تھوڑا سا کچھ اور مسائل بھی آ جاتے ہیں. لیکن ہاں اس کی میں نے بہت سارے اس کے بارے میں یہ بھی سنا، ویسے اچھی بات بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں. مطلب اگر آپ اس کو اس غرض سے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو حفاظت کی ضرورت ہو، اور اس سلسلے میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے گھر کے آنگن میں جو ہے وہ باہر اس کو اپنے دروازے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو انسان کا اور اسپیشلی جو کتے کا ساتھ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑی صدیوں پرانا ہے. کہ اگر اب ہنٹنگ ایریا میں جائیں کہ جب لوگ شکار کیا کرتے تھے آج سے کئی سو سال پہلے، انسان کا جو ارتقائی عمل سے پہلے کی شروعات تھی، جب ہمارے ارتقائی سے ہماری سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی تھی، تب انسان شکار کیا. جیسے پوائنٹر ایک بریڈ ہے کتوں کی، وہ اسپیسیفکلی ہے ہی شکاری کتا. پھر اس کے بعد ابھی جیسے اب خوبصورتی کی بات ہوتی ہے، مجھے پسند ڈوبرمین. اچھا پھر ڈوبرمین سے ہم جائیں، ایک سائبیرین ہسکیز ہیں، مطلب وہ ولف کی نسل ہیں. اب وہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ باقی بہت پیارے، لیکن ان کا اصل یوز انسان کس طرح کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہو کہ جب برفانی علاقوں میں وہ جو ان کے ٹریول کرنے کے لیے جو ان کی کارٹس ٹائپ بنی ہوتی ہیں، جن کو کہتے ہیں رتھ کی طرح سے ہوتے ہیں، وہ جو کتا ہے ابھی بھی جو برفانی وہاں پر کتے، برفانی کتے کہیں یا ان کو کہیں کہ ہسکیز کہیں، وہ اس کو کھینچنے کے کام آتے ہیں. لیکن ہوتے بڑے خوبصورت ہیں نا، بہت خوبصورت، لیکن وہ خطرناک بھی بہت ہیں. وہ پھر رہ بھی نہیں سکتے ہمارے ٹیمپریچر میں. یہاں ملتان کی، یہ تو یقین کرو، یہ بھی ویسے ہم لوگوں نے جو گھر میں پیٹس رکھے ہوئے نا، بیچارے ہمت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ٹیمپریچر میں رہ رہے ہیں. بہت زیادہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر وہ یہاں پہ جتنے بھی پیٹس ہم دیکھتے ہیں جو ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ یہ ٹیمپریچر برداشت ہی نہیں کر سکتے. مجھے بلکہ آپ کے پاس بھی کیٹ ہے، میرے پاس بھی بلی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح مشکل ہو جاتی ہیں ان کے لیے مینیج کرنا. بہت زیادہ. اب ہماری جو گھر جو بلی، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ امی سے بڑا اس کا لگاؤ ہے، تو امی جہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں. اب وہ جیسے امی اب کچن کے پیچھے چلی جائے گی. اب ہم پھر یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب کچن میں تو گرمی ہے نا، کیسے بیٹھے گی وہ. امی کہتی ہیں بھائی باہر جا کر بیٹھو. پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے میں چاروں طرف پانی وغیرہ ڈال دوں، جگہ ٹھنڈی ہو جائے فرش پر نا، پھر وہ بیٹھ جائے. تو یہ چیزیں ہمیں ملتان میں کرنی پڑتی ہیں جانوروں کے لیے مینیج کرنا نا. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ جانور جن کو ہم گھریلو میں ڈومیسٹکلی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، شیر ایک ایسا جانور ہے جس کو آپ استعمال نہیں، جس کو گھروں میں نہیں رکھا جا سکتا. وہ پیورلی وائلڈ اینیمل ہے، اس کی نیچر ہی اس طرح کی ہے. شیر، چیتا ویسے ہے یہ کیٹ فیملی، کیونکہ یہ ان کی فیملیز ہے نا. بلی شیر کی خالہ ہے، بلی شیر کی خالہ ہے یہ کیٹ فیملی. چیتا، شیر، یہ بلی، یہ سب ایک ہی ہے. لیکن اس میں نا ان کی نیچر بھی تو ہے نا. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کہ واضح ڈفرینس جو سائنٹیفکلی ہے کہ کامنی وربز اور ہربی وربز. اب جو ہماری بکریاں ہیں وہ ہربی وربز ہیں، ان کے جو دانت ہیں وہ چپٹے ہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتی نا، تو وہ رہتی ہیں، وہ صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ دوسری بات ان کا نقصان بھی کم ہے، گائیں بھینس. اسی طرح ظلم بھی ہے. میں کہتی ہوں ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم یہاں پر رکھتے ہیں، لوگ جنہوں نے رکھا ہوا ہے کیئر تو کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آزادی جو ہے وہ جس طرح وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اس طرح کیج میں رہنا یار یہ بڑا مشکل ہے. اچھا مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے، چاہے وہ پرندے ہو چاہے وہ جانور ہو. مجھے ایسا نہیں ہے کہ یار وہ قید میں رہیں. مطلب آپ دیکھیں محبت کا تقاضا بھی، اگر آپ کو کوئی جانور پسند ہے، کوئی پرندہ پسند ہے، تو اس کی محبت کیا ہے؟ کسی خوشی میں خوش ہوں جس کو آپ پسند کریں، تو اس کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ اس کو قید کریں. اور یہ کہیں کہ آپ مطلب مجھے یہ ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہماری ٹاپ ویک سائیکالوجی ہے ہمارے مائنڈ میں نا، کہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بڑا ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم نے شیر کو پنجرے میں رکھا ہوا ہے یا اس کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. لیکن نا اس کی اب اس سے نا ایک بڑا پرابلم بڑا پیدا ہوتا ہے. میں کیونکہ وائلڈ لائف کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو ان سے اکثر بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں جانور اسٹریس میں بہت آتا ہے.
آپ دیکھیں آپ جتنے بھی کبھی آپ جائیں یا کبھی آپ نے اتفاق ہوا ہو تو آپ یہ جیسے بہاولپور جنگل میں بہاولپور کا جو چڑیا گھر ہے زو ہے وہاں پر اب ٹرینڈ دنیا میں یہ ہے کہ سفاری زوز بنا رہے ہیں. اب یہ کیج میں رکھنا ختم کر دیا انہوں نے کہ سفاری زو سے مراد یہ ہے کہ جانور کھلے پھرتے ہیں اس میں آپ جائیں اور ایڈ کرتے ہو جائیں. نہیں ہم نے پچھلے دنوں کتنا ہم نے جو ہے وہ جانوروں کا لاس بھی ہوا اسی میں کہ وہ بیچارے بیمار ہوئے اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں اس طریقے سے کیئر ہی نہیں کی جاتی جانوروں کی. زو تو بنا دیے جاتے ہیں بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے آئیں دیکھیں لیکن آپ ان کے لیے ویسی ان کو فیسلٹیز تو ایٹ لیسٹ دیں. بالکل. اور یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جانوروں پر جتنا رحم کریں گے جتنا ان سے پیار کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنا خوش ہوگا. لیکن آپ کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جو نور جہاں کا میرے خیال سے نور جہاں نام تھا ہتھنی کا. تو آپ امیجن کریں کہ میں وہ رپورٹ دیکھ کے مطلب ہاتھی جو ہے وہ سب سے سخت جانور ایسے ہی ہے سخت ترین جانور ہے. مطلب وہ ہاتھی ایک وہ جانور ہے کہ یار وہ سروائیو کر لے گا وہ سروائیو کر ہی لے گا. تو لیکن کیا ہوا اب کیا کہیں کہ ہماری مینجمنٹ کا فالٹ ہے یا کچھ بھی کہیں وٹ ایلس جو کچھ بھی تھا لیکن بات یہ ہے کہ ایک جانور کا نقصان ہوا ایک قیمتی جانور کا نقصان ہوا جس کی مالک لاکھوں میں کروڑوں میں تھی جس کی مالک جو تھی نقصان ہوا. اب پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں کچھ جانوروں کو آپ نہیں رکھ سکتے اس میں پنجرے میں. شیر بھیڑیے اور یہ اس طرح کے جتنے جو خوخار جانور ہیں ان کو آپ چیتا لیپرڈ جتنے بھی سارے اس طرح کے جانور ہیں ان کو کیجز میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر رکھیں گے تو پھر وہ جانور کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ سٹریس میں پھر آ جاتا ہے اور یہ ایک خطرناک چیز ہے. بلکہ ہمیں اس میں اویئرنیس لوگوں کو دینی بھی چاہیے کہ آپ صرف اپنے شوق کے تحت یا ٹک ٹاک وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے کہ شیر کو گھر میں رکھ لینا یہ نقصان دہ ہے. بلکہ یہی کیا ایون کہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جیسے آپ نے اکثر ہمارے یہاں تو ٹرینڈ نہیں ہے ویسٹ میں ہے وہاں پر بڑی چیزیں چل رہی ہیں آج کل کے مگرمچھ کے بچوں کو پالنا مگرمچھ پالنا اور جو لیزرڈ جو چھپکلیاں ہوتی ہیں بڑی وہ ان کو پالتے ہیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ اس طرح گھلے ملے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو کبھی کبھی یہ حیران ہوتی ہوں یا یہ کس طرح ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کافی دفعہ ہم یہ سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جانوروں کا لیکن پھر بھی کوئی آئیڈیا تو نہیں ہو سکتا نا کسی ٹائم میں کچھ بھی حملہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی خوخار جتنے بھی شکاری جانور ہیں مگرمچھ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ قابل اس طرح کی ان کی نیچر نہیں ہے بائی ڈیفالٹ کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں یا ان کو اس طرح پالیں اس کو اس طرح سے ڈومیسٹیکیٹ کریں. کچھ جانوروں کی نیچر نہیں ہے. تو اب جب آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر ہمیں پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اللہ نہ کرے یہ جو بھی مجھے تو بڑا خوف ہے جو ٹک ٹاکرز بڑے شوق سے ٹک ٹاکرز ایون جو بھی ہے آج کل سے بڑا ٹک ٹاک کے علاوہ ہم بڑا بار بار کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم یہ بھی بتاتا چلوں کہ بزنس ہے یہ. اب شیر کی فارمنگ بزنس کی رکھا ہوا ہے. اب آپ پیٹس دیکھ لیں پہلے یہ تھا کیٹس کا یہ تھا اب کیٹس کا بھی جو ہے وہ لوگوں نے اسی طرح اب بچے کیونکہ سب کو پسند ہوتی ہیں کیٹس گھر میں رکھنا تو اب اس کا بھی بزنس سٹارٹ ہو گیا. تو ہر طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ چل ہی رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پرندے بڑے خوبصورت اچھا ایک ٹائم تھا پرندے جو ہیں وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے کسی زمانے میں بڑے خوبصورت پرندے آیا کرتے تھے طرح طرح کے. اللہ کی وہ کہتے ہیں نا آپ نے نیچر کو اور خوبصورتی کو اور رنگوں کو دیکھنا ہو تو پرندے بڑے آج بھی جو ہیں اب بڑے کم ہو گئے ہیں ہمارے ہاں پرندوں کا آنا جو ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ ان کی آمد کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اس کے حوالے سے جو ہے محکمہ وائلڈ لائف بھی جو ہے وہ کیا انتظامات کر رہا ہے. اس میں آسما دو چیزیں. پہلا جو آپ نے بات کی نا ہمیں پرندے دکھائی دیا کرتے تھے اور وہ صبح کے بجے جب اٹھتے تھے تو ایک بڑا وہ رونق ماحول ہوا کرتا تھا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے کچھ قدرت کے اندر ہی ہمارے لیے علاج رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کبھی آپ دریا کے کنارے جائیں کبھی چشمے پہ جائیں نا تو پانی گرنے کی جو آواز ہوتی ہے بظاہر وہ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ شور ہے لیکن آپ کو بھی تسلی سے بیٹھ کر وہاں بیٹھے نا بہت خوبصورت وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اندر ہی اندر نا آپ کو سکون مل رہا ہے کچھ ٹوٹا ہوا جو جڑ رہا ہے. اچھا اسی طرح پھر آپ کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ جیسے ہم پہلے تو یہ چیزیں تھی ہمارے یہاں درخت تھے تو پرندے آیا کرتے تو پرندوں کی چہچہاٹ ایون کہ حتیٰ کہ چھوٹی جو چڑیا ہے جو ہماری شہری چڑیا ہے وہ ہو گئی اس کو دیکھنا اور پھر ان کی آوازیں سننا تو وہ ایک بڑا نا کہتے ہیں نا یہ نیچر نے ہماری قدرت نے ہمارے لیے ایک ایسا چیز رکھی ہوئی جس کو دیکھ کر ہمیں نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ ہمارا جو موڈ ہے وہ کس قدر خوشگوار ہو جاتا ہے. ابھی میں سب کو یہ سجیشن دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دو کام لازمی کریں. اگر آپ ڈپریشن جو اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا بہت اس ٹائم اور ہمارے یہاں تو بندہ ڈپریشن بہت بری حالت ہے پاکستان میں. اللہ رحم کرے بس کیونکہ اچھا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. اچھا بجلی اب اور مزید مہنگی کر دی گئی ہے تو اللہ رحم ہی کرے. مطلب حالات آپ کے دن بدن جو ہیں وہ مشکل ہی ہوتے جا رہے ہیں.
تو یہ چیزیں بڑی ہیں کہ اب ہم نیچر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا گرینری بھی آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں. اب مجھے جو لگتا ہے کہ اب سب کو نا اپنے بارے میں اور ایٹ لیسٹ یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہر انسان کو میرے خیال سے سب کو کہ یار میرے لیے کیا چیز ضروری ہے. یہ چیز ہمارے لیے اب بہت حد تک ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ میں چلتے ہو, اگر ہم ویسے روڈ پہ چل دیکھیں نا تو مجھے لگتا ہے 10 میں سے 4 یا 5 لوگ ڈپریشن کا شکار لازمی ہوں گے. کسی کو گھر کی ٹینشن ہوگی, کسی کو خرچے کی ٹینشن ہوگی, کسی کو نوکری کی ٹینشن ہوگی, کسی کو شادی کی ٹینشن ہوگی, کسی کو بل کی ٹینشن ہوگی. یہ ساری چیزیں اچھی بات کی ہے, شادی کی ٹینشن. اچھا اس میں مزید بھی بات چیت کرتے ہیں ناظرین. موسم کا حال جان لیتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, ملتان شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو گزشتہ 2-3 دنوں سے ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. 2-3 دنوں سے حبس کی شدت برقرار رہنے کی وجہ سے گرمی کی شدت بھی کافی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج بھی اگر علل صبح سے بات کریں تو آج ملتان شہر کا موسم علل صبح سے ہی شدید گرمی کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. ہوا نہ چلنے کی وجہ سے اور حبس کی شدت رہنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان شہر کا 31 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ دکھائی دے رہا ہے, جو کہ 197 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کے سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے کم ہے گزشتہ دنوں کی نسبت, جو کہ آج 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ 2-3 دنوں سے تو گرمی کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 1 ہفتے تک بھی ملتان شہر میں گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی. حبس کی وجہ سے گرمی کی شدت بھی کافی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اور اسی کے ساتھ ہی بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران بارشوں کا کوئی سپیل ملتان میں داخل نہیں ہوگا. بادلوں کی اگر بات کریں تو بادل بھی ملتان شہر سے کوسوں دور دکھائی دے رہے ہیں اور صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی, وہ سورج ہوگا, سورج کی شعاعیں ہوں گی اور ملتان شہر کے باسیوں کے لیے شدید گرمی ہوگی. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم گرمی کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہوا نہ چلنے کے برابر ہوگی اور حبس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اچھا گرمی کی شدت جو ہے اب اس میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ. صبح آج تو بہت زیادہ گرمی تھی شدید, حبس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے نا. اب یہ اگست کا مہینہ, اس کے بعد جو ہے جیسے ہم سپٹمبر میں جائیں گے تو شاید کچھ موسم میں تھوڑی سی بہتری آ سکے, لیکن اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اس موسم میں بھی. اور ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی ہماری موسم کے حوالے سے کہ موسم جو ہے وہ اس ٹائم گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اچھا کیونکہ یہ موسم جو ہے پھر ہماری فصلوں کے لیے بھی بہتر تو ہے, کچھ فصلوں کے لیے تو بہت بہتر ہے, اور ہمارے لیے تو شاید میں سمجھتی ہوں بس. موسم کا نا اس بار دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عجب ہی نظام چلا ہے کہ پہلے موسم قدر بہتر رہا تھا, بارشیں وغیرہ آ رہی تھی, لیکن اب ایک دم سے اب اگر ہم لوکل دیکھیں نا, ہمارے جو لوکل مقامی جو مہینے ہوتے ہیں جیسے ساون اور بھادوا, اب یہ بھادوے کی 6 تاریخ ہے, تو یہ مہینہ جو ہے خاصا حبس والا مشہور ہوتا ہے. تو حبس جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومیڈیٹی خاصی رائز کر گئی ہے. سب سے ایک بڑا جو اس میں وہ ہے کہ ہوا چلتی نہیں ہے, اگر چلتی بھی ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ حبس اتنی زیادہ ہوتی ہے گرمی. اور اب یہ اس موسم میں پھر آپ کا جو ہے وہ اے سی بھی کام نہیں کرتا. دیکھیں رات مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ مجھے لگ رہا تھا یار اے سی کام ہی نہیں کر رہا. موسم ہی ایسا جب ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ملتان کی گرمی واقعی ہی میں گرمی ہے. کبھی کبھی محسوس ایسا ہوتا ہے. حالانکہ اگست میں اگر ہم دیکھیں نا, اگست کا پیٹرن یہ رہتا ہے عموماً کہ ہلکی پھلکی بارشیں ہوتی ہیں, لیکن اس بار جو مونسون کی بارشیں ہیں, پوسٹ مونسون سے پہلے اس کے سننے میں آ رہا ہے وہ بھی نارمل بلو دا ایوریج رہے گا, اور ابھی سے جو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ ابھی
اگر بارش ہو جائے تو قدرے بہتر ہے، لیکن جیسے فصلوں کی بات ہو رہی تھی تو فصلوں میں اس کے امپیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے ہیومیڈیٹی رائز کرتی ہے ان دنوں میں تو ہماری جو کاٹن ہے اس پہ وائٹ فلائی کا اٹیک بڑھ جاتا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی جو ہماری جو فروٹ فلائی ہے، پھل کی مکھی ہے، ترشاوا پھل جس میں ہمارا سٹرس، جس میں ہمارا لیمو آ جاتا ہے، ہمارا یہ کیا نام ہے اس کا، ہمارے جو ڈفرینٹ جو ترشاوے پھل ہیں، لیمو، مالٹا، موسمی، جو کہ ابھی ہمارے دنوں میں آئیں گے، تو ان کے جو چیزیں ہیں خاصی مشکل ہو جاتی ہیں. وہ ایسے ہو جاتی ہیں کہ یہ جو دن ہوتے ہیں جو ہماری ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے جو ہماری اگیتی جو فصل ہوتی ہے وہ خاصا بہتر رہتی ہے. تو لیکن جنوبی پنجاب میں اور خاص طور ملتان میں ہمارے اتنے زیادہ تو مالٹے کے اور موسمی کے باغات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ اتنی ہے کہ ہے. لیکن ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ سرگودا جو ہمارا وہ ہمارے پورا بیلٹ، سٹرس بیلٹ کہلاتا ہے وہاں پر. ذائقہ بھی الگ ہے، جیسے آم کا باغ ہمارے ہیں، ملتان جو ہے آم کی شان ہے، اسی طرح سرگودا کے مالٹے کی اس کی شان ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقامی ہمارے جو ترشاوا ابھی جو میٹھے آنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیسے نظام ہے، پہلے آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، پھر اس کے فوراً بعد سے ہمارے یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مالٹے کی ایک قسم ہے میٹھے، جن کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا جو پہلے جو ابھی جو چل رہا ہے، جیسے ستمبر کے بعد ہمارا جیسے اکتوبر نومبر میں ہمارا موسمی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ابھی جو پھل جو بھی تیاری کے مرحلے میں ہوتے ہیں، ابھی اگر باغات میں دیکھیں تو پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس دوران میں جیسے اب جو موسمی میں بات کرتے ہیں، موسمی کنڈیشن میں خاص طور پر جو پیسٹ کا کیڑے مکوڑوں کا حملہ خاصا بڑھ جاتا ہے. تو ابھی جو ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں ملتان ضلع میں بات کریں تو خاص طور سننے میں اور آبزرویشن بھی ہے، یہ پیسٹ فارم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ویکلی رپورٹ ہے کہ اس میں فروٹ فلائی کا حملہ خاصا بڑھ رہا ہے. اور فروٹ فلائی کا اگر ابھی قابو نہ پایا گیا تو پیداوار بری طرح سے متاثر ہوگی. حال اس کا وہی ہے کہ اس کے لیے جو فیرومون ٹریپس ہیں وہی لگائے جائیں ایک باغ میں اور ایک ایکڑ میں 1 سے 2. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ موسم تو جب موسم شدت اختیار کرتا ہے تو کسی کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح بات ہے. انسان اور سب. اچھا کیونکہ ایک تو اچھا لائٹ بھی اب جا رہی ہے مسلسل نا، اور 5-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اکٹھے کر رہے ہیں. مطلب میں ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے میں یہی رہا کہ یار پوری رات جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، لائٹ نہیں تھی. اور پھر اچھا گھر میں آپ کا یو پی ایس کتنا کام کر لے گا، 3 سے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے، اس سے زیادہ کتنا چل جائے گا. تو یقین کرو بالکل آپ اتنے ریسٹ لیس، اور صبح پھر ادھر آپ نے شو بھی کرنا ہے تو نیند آپ کی اچھی نہ ہونا تو آپ سے کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوتا. مطلب آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار کیا ہے، ہمارے بہت کتنی چیزیں ہم سہیں گے. اچھا وہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں یار ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہم پہ ہی احسان کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ کہ جب آپ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے اور مہینے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بل جو ہے اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کا بل آ رہا ہو 50,000 60,000 تو یار کمال نہیں ہے. ویسے بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آپ کے پہلے آپ 200 یونٹ 250 یونٹ آپ استعمال کرتے تھے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ بل 15,000 16,000 اس سے زیادہ آپ کا بل نہیں آتا تھا. یار اب آپ 200-250 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بل جو ہے وہ 40+ ہوتا ہے. مطلب آپ یہ حالات ہیں، لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں اس مہنگائی کے دور میں کہ پیٹرول مہنگا ہے، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں. آئے دن ہم اس پہ پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری رپورٹس بھی جاتی ہیں، مطلب ہم تو پورے چیزوں کو کور کر رہے تھے. لوگوں کا کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں، یقین کرو لوگوں کا نا حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ لوگ واقعی سڑکوں پہ مانگنے پہ آ گئے. جو بہت سارے ایسے لوگ سفید پوش طبقہ بھی جو ہے وہ اب کہیں نہ کہیں آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گا. ایک تو مافیا ہے ہی ہے. اچھا ایسے لوگ اللہ معافی دے، لوگوں نے نا مانگنا بھی ایک جو ہے وہ بڑا آسان حل ڈھونڈ لیا کہ اب وہ کیا ہے جی مجھے آٹا دلا دیں، کسی ایک کو کہیں گے کیا کچھ دلا دیں. اب پہلے ہوتا تھا کہ اچھا آپ جو آپ کی استطاعت کے مطابق آپ نے 10 دے دیا 20 دے دیا. اب وہ اگلے پہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں 100 روپے دیں یا 500 کا نوٹ دیں یا پھر یہ چیز دلوا یا پھر یہ چیز دلوا. اب یہ بڑا ٹرینڈ، مطلب اللہ معافی دے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. ہاں یہ دیکھیں یہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اگر اسٹیٹ ہمارا ایک ماں کا کردار ادا کرے، جو کہ ایک آئیڈیل جو اسٹیٹ کا کردار ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اپنے شہریوں کو ایک ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی ہے. دیکھتے جیسے ہسپتالوں کے برے حال ہیں، لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں. مطلب اتنے میرا تو دل ہی نہیں کرتا یار اب نیوز دیکھنے کو، یقین کرو. مجھے ہوتا ہے کہ یار اچھا ہم نے کچھ ظاہر سی باتیں شوز بھی کرنے ہوتے ہیں تو سب چیزوں سے آگاہ رہنا بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. لیکن نا دل دکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس ٹائم بہت زیادہ
آپ یہ دیکھیں ابھی جو کرسچنس کے جو ہے وہ چرچ وغیرہ جلائے گئے، مطلب اس طرح کے نقصان، اور پھر اس سے پہلے بھی جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور ابھی تک چل رہی ہیں، سب بہت پریشان ہیں. ہمیں نا سبھی کو میرے خیال سے ہمارے جو اسٹیٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے، مطلب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے لے کے مجھے لگتا ہے کہ نیچے تک سب کو نا ایک بار دوبارہ سے اپنی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اپنے نظریات کو. جیسے بھی آپ نے بات کی نا وہ جو مسیح رادیو کا جو تمام واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں فیصلہ آباد، یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہماری ذہانت کیا ہے، ہم کس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک اس قدر ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. مطلب یار اب بندہ سوچے یار کسی کا گھر جلا دینا، کسی کی کوئی جگہ جلا دینا آسان کام ہے آج کے دور میں. مطلب اپنے بارے میں اگر بندہ سوچے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی. تو ہم یہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اس پر کیا بیتے گی؟ اور یہ تو اچھا ہم سوچتے ہیں ابھی احساس نہیں ہے. اچھا اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں یار کسی کو نقصان نہ پہنچے. لوگ یہاں پر بھائی بلا جھجک اور بڑے دڑلے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر روب بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی اچھا کام کیا ہے. بس وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں لوگ. کسی کو جاب نہیں ملے گا جی میں ٹھیک ہے میں یہ کر رہا ہوں تو میں ایسے بدلہ لوں گا ایسے لوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ سے انسان کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک سیدھا راستہ ایک بدی کا. میں وہی کہہ رہی ہوں نیگیٹیوٹی بہت ہو رہی ہے، اب ہمیں پازیٹیو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی مچھلیوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فش سب کی پسندیدہ ہے. یہ تو آپ اچھا ہمارے ہاں یہ گرمیوں میں بڑا کانسیپٹ ہے، یہ ایک میتھ سے بنی ہوئی ہے کہ آپ گرمیوں میں نہیں کھا سکتے، لیکن گرمیوں میں بھی آپ کو جو ہے یہ کھانی چاہیے. بالکل کھانی چاہیے. اس کا سیزن جو ہے بریڈنگ سیزن وہ ختم ہو گیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ کیا ویسے مچھلیوں کی پیداوار میں پچھلی دفعہ تو ہم نے دیکھا بڑا اضافہ ہوا اور بڑا اس کا بزنس بھی چلا. دیکھیں ہم پہلا تو آسما یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک مچھلی کھانے والی قوم، ہم فش ایٹنگ نیشن نہیں ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ ایک انسان کو نا مخصوص کوانٹٹی ہے، مطلب 441 kg پر ایئر ہے میرے خیال سے، وہ ایک انسان کو کھانی چاہیے. یا ان کی ڈفرینٹ نیشنز کے حساب سے قوموں کے حساب سے ویری کرتی ہے. انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اتنا پروٹین چاہیے جو آپ مچھلی سے لیں گے. ہمارے یہاں المیہ کیا ہماری سب سے بڑی پہلی مس جو آپ بھی بتا رہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ بھائی مچھلی صرف سردیوں میں کھانی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم گوشت تو کھاتے ہیں نا، ہم چکن تو کھاتے ہی ہیں نا، تو بھائی وائی ناٹ دس. حالانکہ ہم اسی کے بندے کی اس کا مچھلی کا بیسیکلی نیم و بدل کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ ڈائجسٹیولی بہت کمال ہے، پرومپٹ انرجی ہے، پروٹین کا خزانہ ہے، خوش ذائقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی ہماری وہ خاص چیز ہے. اب دیکھیں مچھلی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ مچھلی سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھیں. ہمارے یہاں ترقی یافتہ جو قومیں ہیں چائنیز اور جاپنیز، ان کے یہاں بلکہ ان کی ایک بڑی مشہور مت بھی ہے نا، اور ان کے یہاں ایک کہاوت ہے، کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے نا تو آپ اس کو مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں. جیسے بھی بیگرز کی بات ہوتی ہے، بیکاروں کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مدد نہ دیں، زکوٰۃ صدقہ نہ دیں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا خود کا گزارا کر سکے. تو مچھلی اتنی اہمیت کی حامل ہے کچھ قوموں کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے مچھلی کی، انہوں نے اسی کے منسوب. لیکن ہم نہیں ہیں، فش ایٹنگ نیشن نہیں ہے جو کہ ہمیں کھانا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں میل نیوٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہمارے یہاں بچوں کی جو نیوٹریشن ویلیوز پوری نہیں ہوتی ہیں، اینڈ دین ہمارا جو سب سے بڑے ایک ایشو آج کل 10 سال میں بڑا رائز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بچوں کی نشو نما ہونے کے باعث آپ دیکھیں گے کہ گروتھ اسٹینڈرڈ رک جاتے ہیں بچوں کی. آپ کے بچے اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر پاتے جو ہماری ڈیولپ نیشنز ہیں. ذہانت آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. جیسے کہ بچے کی ایک 7 سے 8 سال کی وہ ایج ہے، اس کو ایک پراپر نیوٹریشن چاہیے، اس کو پراپر خوراک چاہیے، اس کو پراپر ڈائٹ چاہیے. اگر وہ اس کو نہیں ملے گی تو متاثر ہوگی. تو اس میں جو ہے فش ایک خاصا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. ہمیں نہ صرف اپنی روٹین میں اس کو اپنانا چاہیے بلکہ اس کو کیری بھی کرنا چاہیے. اب فش کے سے بات کی جائے تو بریڈنگ سیزن اس کا مارچ سے شروع ہوتا ہے، مارچ سے لے کر اگست میں اور جولائی میں کچھ جو اینڈنگ ہو جاتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارے یہاں مچھلی منڈی جنوبی پنجاب میں ملتان کی سب سے بڑی مچھلی منڈی ہے، تو یہاں پر کاروبار بھی ویسے ہی چلتا ہے. تو جتنی دکانیں ہیں تو اسی طرح سے اب آپ کو پتہ ہے سیزن جیسے شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہے، اور اس کسی بھی فصل کی کسی بھی ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی مینجمنٹ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ریئر پروڈکٹ ہوگا وہ ہمیں کتنا بینیفٹ دے گا. تو یہ جو دن ہوتے ہیں خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس میں فارمر جو ہیں وہ جولائی کے اختتام سے ہی
یا اگست کے شروع سے ہی اپنے جو پونڈز ہیں ان کی صفائی کروا کر وہاں پر جو مچھلی کے سیڈز بچے ہیں وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں ان کو ان سے وہ تیاری جو مچھلی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر چلتی ہے۔ لیکن اس تمام تو سینیریو میں سب سے بڑا ایک اس سال کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایلسز بن رہی تھی، تو اس بار جو کچھ فش فارمر سے میرے جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں کوشش کی ان سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس بار ہم نے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی مچھلی کی جو فیڈ ہے وہ بہت مہنگی ہوگی، کہتے ہیں یار فیڈ اتنی مہنگی ہے تو مینیج کہاں سے کریں گے؟ صرف وہی چیز ہے، اگر ہم اگر آپ گائیں پال رہے ہیں یا دودھ مہنگا ہو رہا ہے، جب وہ اس گائیں کی خوراک مہنگی کر دیں گے دودھ تو آٹومیٹکلی مہنگا ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح گوشت ہے، جب آپ اس کی جو خوراک مہنگی کر دیں گے، پچھلے دنوں آپ ایلسز کی وجہ سے آپ نے ایک ڈائریکٹلی ہٹ کیا تھا چکن پرائز کو، چکن کیسے اب چاہ رہا تھا کہ جی فیڈ نہیں آ رہی، ایلسز بند ہے، وہاں سے آنی ہے، تو اس لیے ساری چیزیں چل رہی تھی۔ لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب ہم وہ قوم ہے جن کو 70 سے 75 سال ہو چکے ہیں، اور ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے اور ایسی زمین ہے پاکستان کی کہ زرخیز ہے، تو بھائی ایٹ لیسٹ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری امپورٹس کیا ہے، جو ہماری ہم نے کرنا کیا ہے ایکچولی۔ اچھا، اس میں مزید بات کرتے ہیں، ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ محکمہ فشریز کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ وہ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں۔ محکمہ فشریز سے پہلے ہم وہ بریڈنگ سیزن کی بات ہو رہی تھی، تو بریڈنگ سیزن جو ہے ابھی اینڈ ہو جاتا ہے، تو ابھی جیسے موسم بھی بات کر رہے تھے، تو ہم تھوڑا سا اس کو یہ بھی بتاتے چلیں فارمرز کے حوالے سے بھی آگاہی ہو جائے کہ ابھی صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج جیسے بریڈنگ سیزن اینڈ ہوتا ہے تو جو سیڈ ہے، جو بچے ہیں ان کو جیسے تالابوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تالابوں سے پھر آج کل ایک بڑی چیز ٹرینڈنگ چل رہی ہے بایو فلاک، وہ آپ نے دیکھو کہ ایک مرلے کے اندر وہ فش ٹینک کے اندر وہ اس کو کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، اور مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ اس طرح سے بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے کہ جو نیچرلی پونڈز جو ہمارے تالاب ہوتے ہیں وہاں پر مچھلی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سارا ہم آرٹیفیشلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں رسپانسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، رسک فیکٹر زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ کم جگہ میں زیادہ ہماری پروڈکشن دیتا ہے، لیکن اس میں بھی سیم وہی چیز بات ہے کہ جو فیڈ ہے اگر وہ آپ کو سستی ملے، بجلی سستی ملے، آپ کا بیک اپ جو بجلی کا پلان ہے اگر وہ کاسٹ آپ انڈرمائن کر لیں، اس کو مینیج کر لیں، پھر تو آپ اس سے منافع کما سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو بھی نیچرل جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جو مچھلیوں کے پونڈز آپ نے دیکھے یہاں پر مظفر گڑھ ہمارا ایسا وہ علاقہ ہے جو کہ ہمارا ڈیرہ غازی خان اور پھر جنوبی پنجاب میں ہب مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بھی دیکھیں نا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا حل ہے۔ اگر زمین شورش زدہ ہے کہ وہاں پر سیلینٹی ہے، وہاں پر جو ہے نمکیات ہے، تو وہاں پر آپ فش پونڈ لگا دیں، وہاں پر آپ جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں وہاں پر اپنے یہ فارمنگ مچھلی کی فارمنگ شروع کر دیں، اس ایک تو آپ کی وہ جو نمکیات ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، اور زمین بھی ایک عرصے بعد قابل استعمال ہو جائیں گی۔ کچھ چیزوں کو حل قدرت نے خود ہی دیا ہوگا، ہم نے صرف ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے سیکھ کر اس کو ویسے واپس دینا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کھیل ہے کہ آپ قدرت سے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بدلے میں اس کو دے بھی دیتے ہیں، تو یہ بڑی چیزیں اہمیت کی حامل ہے۔ تو بریڈنگ سیزن ختم ہونے کے بعد فارمرز کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جو جب آپ مچھلیوں کے بچوں کو سیڈز کو جب آپ پونڈ میں ڈال دیتے ہیں، تو جو ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ سارا جو گروتھ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سارے سینیریو میں جیسے کہ اگر اگست سے سٹارٹ کیا یا جولائی کے اینڈ سے سٹارٹ کیا تو سپتمبر کے اینڈ تک یہ خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ اس بیچ خاص طور پر جو فارمرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جو ہمارے فش پونڈز ہیں اس میں پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ خوراک کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہے جو آپ نے بچے چھوڑے ہیں، اور یہی وہ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے بعد میں آپ کی پیداوار کتنی ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے 4,000 یا 5,000 جو بچے ہیں وہ چھوڑے ہیں، تو ان کی گروتھ ویلیو اگر ہوگی تو آپ کو بھی پیداوار اتنی ملے گی۔ تو ایک تو سب سے پہلا خوراک کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب چھوٹے بچے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز مینیج کرنی ہوتی ہے کہ پانی، اور پھر جیسے آج کل موسم میں بارش ہو جاتی ہے تو پانی کو صاف رکھنا ہوتا ہے، پانی کی کثافت کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پانی گندہ نہ ہو جائے، اور آکسیجن خاص طور پر کیونکہ مچھلی کو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو 3 سے 4 مینجمنٹ ہے جو ابھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اگر ہم ستمبر تک چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ایزی ہے، اس کے بعد جیسے جو ہمارے جو مچھلیوں کے بچے ہوتے ہیں پونڈ میں تھوڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی گروتھ صحیح چلتی ہے، تو یہ خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی فشریز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس بار اچھا انیشیٹو ہوا کہ یہاں پر ڈائریکٹریٹ بن گیا فشریز اور وائلڈ لائف کا، تو فشریز کی جانب سے فشریز کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ ان کا مختلف جو ان کی ذمہ داری، اس میں سے ایک ذمہ داری ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کی سرکاری جو ہیچریز ہوتی ہیں، انہوں نے نرسری بنائی ہوتی ہیں، وہاں پر بریڈنگ کرتے ہیں۔ بریڈنگ سیزن کا آغاز ہوتے ہیں، اس سال اگر ہم ٹارگیٹ کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں جو ہمارا ڈائریکٹریٹ فشریز کی جانب سے ٹارگیٹ بنایا گیا تھا وہ 31 کچھ ملین تھا، یعنی کہ 3 کروڑ 10 لاکھ کے قریب، لیکن اب جو پروڈکشن ان کی ہوئی ہے وہ
33 ملین کے قریب ہے، جو کہ 3 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے یہ کہ اس بار مچھلی تو وافر مقدار میں ہوگی، لیکن یہ ہے اس کو سیڈ کا بات پھر وہی ہوگی کہ اس کو ملٹیپلیکیشن کیسے کرنی ہے اور اس کو پھر استعمال کیسے کرنا ہے. فشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو مچھلی کے بچے یا سیڈ تیار کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پر 8 ہیچریز ہیں جنوبی پنجاب میں مکمل، جہاں پر یہ تمام تر جو سرکاری ہیچریز ہیں ان سے تیار کی جاتی ہے. ان کا بیسک پرپس تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو فیڈ کیا جائے، ہماری جو ضروریات ہیں مچھلی کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے. کیونکہ ایک دور تھا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں پہ شکار ہوا کرتا تھا، تالابوں پہ شکار ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. ہماری جو ضرورت ہے، ہم صرف کھاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس تناسب کے حساب سے ہماری جو پرائیویٹ فش فارمنگ ہے اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس سے نہ صرف ایک تو اکنامیکل سرکل چلا ہے، معاشی پہیہ چل رہا ہے کہ ایک نیا سیکٹر بنا. اسے اب مچھلی منڈی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو اتنی رونق نہیں ہوگی، لیکن ابھی بھی صبح کے وقت اور خاص طور پر جیسے سیزن شروع ہو جائے گا سردی میں تو وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو وہ ایک پورا بزنس بڑھتا ہے، تو لوگوں کو خاص طور سے آمدنی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے جو ابھی بات ہوتی ہے کہ جس میں 33 ملین کے قریب جو ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ نے تیار کیا ہوا ہے، اس میں ڈفرینٹ ان کی جو ہے ورائٹیز ہے. لوکل تو ہمارے رہو ڈمرا اور یہ چلتی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اہم ہے وہ ہے تلاپیا. تلاپیا کا یہاں میں اس لیے ذکر کرتا چلوں کہ تلاپیا ہماری ایک ایسی زبردست ہماری مچھلی ہے کہ یہ بایولوجیکل کنٹرول ہے کس کا، ڈینگی کا. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ڈینگی ہو وہاں پر اس کو مچھلی کو چھوڑ دیں. یہ مچھلی جو ہے ڈینگی کے لارواز کھاتی ہے. تو یہ فشریز کی جانب سے بھی اور دنیا میں نا اب جو نئے جو ٹرینڈز ہیں وہ یہی ہے کہ ہم علاج کریں چیزوں کا، سپرے کریں لیکن ایسا کریں جو کم سے کم نقصان دے. جیسے ہم فصلوں کی بات کرتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول کہ 2 کیڑے چھوڑ دیے جائیں، اسی طرح پوری دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ ہے. جس سے کیا ہوتا ہے، ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ درخت اور پرندے نہیں آتے. جب سپریز ہوتے ہیں اور یہ اتنی بے دریک سپرے جب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے ہماری ماحول میں آلودگی بڑھتی ہے. وہ آلودگی نہ صرف ہمارے نقصان دہ بلکہ پرندے جو ہے وہ رخ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ عموماً آج سے 20 سال پہلے اگر ہم جائیں یہ گارڈن ٹاؤن والی سائڈ پر، یہ ناکشہ والی سائڈ پر، تو یہاں پر درخت ہوا کرتے تھے اور ہم یہاں پہ طرح طرح کے پرندے نظر آتے تھے. اور اس سے بڑے خوبصورت، آپ تو خود گھر میں جو ہے وہ لان میں بہت سارے ایسے خوبصورت پرندے آتے تھے، اور بہت مختلف جیسے چڑیاں ہیں ان کے ڈفرینٹ کلرز اور اتنی پیاری پیاری. ابھی تو بہت کم ہو گیا، تو آپ کو بہت کم نظر. اب تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم نے درختوں کو کٹاؤ شروع کیا، بے دریک کٹاؤ کیا. دوسرا پھر ہم نے یہ جو ہمارے جو فارمرز نے جو تھوڑی سی زیادتی کی، فارمرز کہیں یا ہمارے جو پیچھے جو مین جو سورس تھا کہ جو اس بات کے ذمہ دار تھے، حکومتی ادارے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، پلاننگ نہیں کی. ہم اصل میں پلاننگ نہیں کرتے کہ اگر آپ 1 ایکڑ پر بے دریک کیمیکل اسپرے کریں گے تو اس کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں آپ یہ دیکھ لیں گے کچھ عرصے تک کیا، بلکہ اگر وہ اسپرے دوبارہ کنٹینیو کرتے رہے اس کو تو وہاں پر جو پرندے ہیں وہاں پر آنا چھوڑ دیں گے. پرندے نہ آنے سے ہمارا بڑا نقصان ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہماری جو شہری چیل کائٹ جس کو کہتے ہیں، کائٹ اور گدھ، یہ 2 چیزیں میں ان کو بتاتا چلوں. یہ کائٹ کا جو چیل تھی وہ یہ کرتی تھی، وہ ہماری بیسیکلی نیچرلی ہمارے ماحول کی صفائی کرتی تھی. جہاں پر گندگی کوڑا ہوا کرتا تھا، پرانی جو گوشت کے ٹکڑے گلے سڑے پڑے ہوتے تھے وہ ان کو کھا لیا کرتی تھی. اور پھر گدھ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مردہ چیزیں وہ کھاتی ہے. تو یہ ہمارے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو تھے یہ صفائی کا نظام رکھا ہوتا. جب یہاں پر ہمارے ماحول میں وہ چیلیں کائٹ ہوا کرتی تھی تو آپ دیکھیں گے گندگی، اب جو جتنا بھی ڈیبریز ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے، بدبو، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک تو ہمارا گھر کا کوڑا ہوتا ہے، ایک جو ہمارا بایولوجیکل ویسٹ ہوتا ہے. وہ جو پرندے تھے وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو ایک اللہ کا ایک نیچرل نظام تھا. اب درخت کٹے اور پھر اس طرح کی چیزیں شامل ہوئی تو چیزیں بری حد تک جو ہیں اس حد تک متاثر ہو چکے کہ ہم اسے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. ایسے ہی ہے. علی آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت ساری سٹوریز پہ آج ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسد علی باقی صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں، فریش ہو گئے. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے تو اسد آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کتنے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، لکھنا کب سے سٹارٹ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری روہی ٹی وی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا. شاعری ایک خدا داد صلاحیت ہے، اس کے لیے کوئی مقرر ہونا ہم نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کی بنیادی جو خدا داد صلاحیت ہے.
لیکن میں نے 2004 سے انٹرنیشنل تنظیم بزم باقی کا آغاز کیا. تو شاعری میں جو میرے ٹیچر ہیں جن سے میں نے اسلام پھر وزن وزان کا یہ جو سارا کچھ نالج لیا وہ سید فرحت عباس شاہ صاحب ہے، شام کے بعد بڑے معروف. تو بس اسی طرح سے سلسلہ سٹارٹ ہوا شاعری کا. اور بچپن سے مجھے شاعری کا شوق تھا، لگن تھی. پھر استادوں نے مزید رہنمائی کی تو آج انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوئی ہے، بڑوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں اور استاذہ کا اس میں اہم کردار ہے. اچھا وہی نا آپ کا ہمیں کہتے ہیں نا ہر شعبے میں استاد کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل، بے استاد کے شک. بغیر جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی کام جو ہے آپ اس طریقے سے آپ تربیت اور آپ کی چیزیں نہیں ہو سکتی بہتر جب تک استاد کا ہاتھ نہ ہو. بالکل بالکل بے شک. تو ابھی آپ نے جب لکھنا سٹارٹ کیا تو کن موضوعات پہ آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا؟ زیادہ تر جی زیادہ تر میری جو آپ اگر شاعری میرے جو قارئین ہے، جو فین ہے یا جو حلقہ احباب میں لوگ ہیں زیادہ تر جانتے ہیں، میں زیادہ تر معاشرتی لکھتا ہوں. غزل، نظم، اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر محبت سے تھوڑا سا ہٹ. میں آپ اگر میری کتابیں جو ریسنٹلی شائع ہوئی ہے نمناک پڑھ لیں، آپ درمیاں پڑھ لیں، آپ باقیات زندگی پڑھ لیں، اس میں صرف ایک معاشرتی کلچر ہے. موجودہ صورتحال میں جو اس وقت چل رہے ہیں جو حالات ہیں، صرف زیادہ تر معاشرہ میں نے معاشرے پہ زیادہ نہیں کہا. اچھا بچپن سے ہی آپ نے اسی پہ ہی لکھنا سٹارٹ کر دیا؟ ہاں میں بالکل یہ ڈیفرنٹ آپ نے موضوع لیے؟ اندر ہی کوئی ایسی بات تھی تو سٹارٹ میں نے ایک شعر لکھا تھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بالخصوص آپ کی نظر، کہ سب سے پہلا باقیات زندگی کا جب میں نے پہلی کتاب چھایا اور سب سے پہلا شعر 8ویں میں اس وقت پڑھتا تھا تو وہ شعر تھا کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں گی اس میں کیا کرب ہے، اس میں کیا معاشرتی معاملات ہیں، کہ گھی والے پراٹھے کے لیے اب بھی ہے روتا، گھی والے پراٹھے کے لیے اب بھی ہے روتا، بچہ میرے اندر کا بڑا کیوں نہیں ہوتا. تو بس اسی طرح پھر غزل، نظم، پھر استاذہ سے مزید میں نے اصلاح لی. اگر وہ وزن وزان کا ہمارے مابین ہوتا ہے تو بس آج اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں، ان کے بڑے کرم ہیں. تو گھر میں بھی آدمی ماحول تھا، کس طرح کا ماحول تھا، یا صرف آپ ہی واحد تھے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ بیسک یہ تھا گھر میں بھی مجھے بہت رہنمائی ملی. بابا میرے جو ہے وہ بڑے اچھے مولا آئمہ طاہرین نے ان کو بڑی اچھی آواز عطا کی. ان کا تعلق یہ منقبت خوانی سے ہے، وہ ذاکرین میں بھی شمار ہے. تو بابا اکثر پڑھتے تھے، ان سے پھر نالج کافی ہوا. پھر ان کی ایک شعر کہا آئمہ طاہرین پہ بڑے لکھیں. پھر بابا نے ان میں یہ رہنمائی کی کہ آج بھی اگر آپ وزٹ کریں تو یوٹیوب پہ بڑا بہترین ہمارا اسلامک چینل چل رہا ہے جس پہ تمام لکھے قصائد، قصیدے، نعت، حمد وہ میری اعضائے باقی کے نام سے. تو پھر میں نے سلام کہا، پھر بابا نے وہ آواز کا سہارا دیا. تو وہ پھر اسی طرح سے وہ یعنی کہ مجھے گھر سے زیادہ بابا کی طرف سے بابا کی طرف سے تھا. اور یہ تخلص جو میرا باقی ہے یہ بھی میرے بابا کی دین ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا، پہلے میں اسد علی اسد لکھتا تھا تو بابا نے کہا نہیں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرو. پھر بابا نے ہی مجھے یہ تخلص دیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ باقی کر دیں، اسد علی باقی، یعنی مولا علی کا شعر ہمیشہ رہنے والا. صحیح. اچھا ظاہر سی بات ہے آپ نے پھر اس طرح کا گھرانہ بھی ہو، پھر آپ کو لکھنے آپ کو آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں والد کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں بچوں میں آتی ضرور ہے. خدا دا صلاحیت ہے اور یہ وراثت سے بھی چلتا آ رہا تھا. بابا بھی ایک آدھا شعر کہہ لیتے، انہوں نے وہ بڑے لوہے منقبت قصائد جو ہے وہ لکھے. تو پھر مزید آج اب جتنا بھی ہے وہ بابا جو بھی اعضائے باقی آپ وزٹ کریں گے، یوٹیوب چینل ہے ہمارا، ویب سائٹ، تو اس پہ تمام جو ہے بابا کی آواز میں میرے لکھے قصیدے. صحیح ہو گیا. اچھا تو پھر آپ نے سٹڈیز وغیرہ کہاں تک کی؟ میں نے بس یہ تھا کہ ذرا حالات ناساز سے تھے، بس اس دور میں گہما گہمی کے دور میں پھر اکیلا میں تھا جس پر سارا برڈن تھا. گھر میں بڑا ہوں، باقی سسٹرز ہے وہ چھوٹی ہے، تو ساتھ جاب بھی کی اور بہت کوشش کر کے میں نے میٹرک کلیئر کیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ شروع سے لگن تھا، بڑا ہی یعنی کہ شوق تھا شاعری کا. تو پھر اپنے بلبوتے پہ تمام
ہمارے حلقہ احباب کے لوگ، جس میں بڑا بالخصوص جناب سید فرحت عباس شاہ صاحب کا اس میں ہاتھ ہے کہ انہوں نے بزم باقی تنظیم کو کھڑا کیا، میرے ساتھ کھڑے رہے گاہے بگاہے جس وقت مجھے جس چیز کی ضرورت پڑی۔ لاہور میں انٹرنیشنل لیول پہ میرے مشاعرے، جتنے بھی آپ بزم باقی کے پیج کو وزٹ کریں گی تو وہ سارے مشاعرے جو پڑے اس میں اہم کردار میرے ٹیچر فرحت عباس شاہ صاحب کا ہے۔ صحیح۔ تو بس ان سب کا تعاون رہا ساتھ، تو تو ابھی آگے لکھنے کا سفر جو ہے وہ ہاں جاری ہے یہ تو اور تمام عمر بالکل ضرور ہو گیا۔ تو کہاں کہاں آپ نے مشاعرے اٹینڈ کیے، کہاں کہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ ابھی تک تو میں پاکستان میں تو تمام جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں، کوئی ایسا شہر نہیں ہے میرا خیال کہ جہاں میں نہیں پڑھا ہوں۔ تو باقی دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ محنت پر ہے، اپنی کوششوں کو جاری میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی۔ ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں ابھی آئمہ تحرین کے ایک شعر سے آغاز کروں گا سرکاروں کے ذکر کے، اس کے بعد آپ کو غزل کے چند اشعار جی۔ کہ یا رب ہزار شکر تیرا بار بار شکر، یا رب ہزار شکر تیرا بار بار شکر، آنکھیں غم حسین میں رونے کے لیے دی۔ تو غزل کے چند اشعار ہے۔ اس محبت کا مرحلہ سارا طے نہیں مجھ سے ہو سکا سارا، اس محبت کا مرحلہ سارا طے نہیں مجھ سے ہو سکا سارا، اس کو دن رات اتنا رویا ہوں آنسوؤں میں وہ بہہ گیا سارا، اور کوئی منزل ہے کیا تمہاری بھی پوچھتا ہے یہ راستہ سارا، اور مسئلے سب ادھورے ہیں میرے، مسئلے سب ادھورے ہیں میرے، اصل میں یہ ہے مسئلہ سارا، اور کاش آدھا بدل گیا ہوتا، کاش آدھا بدل گیا ہوتا، ہو گیا ہے وہ بے وفا سارا، اور وصل میں زہر بچ گیا باقی، وصل میں زہر بچ گیا باقی، ہجر کا سانپ ڈس گیا سارا، کاش آدھا بدل گیا ہوتا، ہو گیا ہے وہ بے وفا سارا۔ واہ کیا بات۔ تھینک یو۔ اچھا ڈفرینٹ آپ نے معاشرتی، جس سے آپ نے تینوں بکس لکھی، تینوں بکس جو ہیں وہ آپ کی، ان میں تینوں بکس میں کیا موضوعات تھے؟ موضوعات یہی تھے ڈفرینٹ۔ ہاں ڈفرینس یہ تھا کہ زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا معاشرتی معاملات تھے، یہی زمانے کے جو ظلم و ستم، اور اس میں بالخصوص یہ تھا کہ ایک انسان کی عکاسی ہے اس میں، جس میں وہ جو اس پر آپ بیتی گزری ہے۔ زیادہ تر میں نے نظم کا ایک وہ بڑا خوبصورت پیرل لکھا ہے، وہ ہجر کے ریلیٹڈ تھا، سنو تم سے یہ کہنا تھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں اگر جی 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 بھی وہ نظم ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ زیادہ تر وہ یہی معاشرتی، اور کچھ اس میں تھوڑا سا میرا اپنا کرب تھا بیٹے کو لے کے، وہ بیٹا مسز لے کے چلی گئی، وہ کچھ گھر میں معاملات تھے، اچھا تو وہ پھر بیٹے کے ہجر میں میں نے وہ تھوڑا سا پوئم ایک کہی ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا۔ اداسی کے سبھی لمحے بڑے بے چین کرتے ہیں، کسی کونے میں بیٹھے ہم بڑے ہی بین کرتے ہیں، سنو تم سے یہ کہنا تھا ہمارا گھر بھی ہوتا تھا، ہمارے خواب ہوتے تھے ہمارا در بھی ہوتا تھا، کسی کی آس ہوتی تھی بڑے بن ٹھن کے رہتے تھے، کسی کے پاس ہوتے تھے کسی کے ساتھ رہتے تھے، سنو اس بار وہ آئے تو اس کو بس یہی کہنا، بڑے چپ چاپ رہتے ہیں کسی سے کچھ نہ کہتے ہیں، سنو اس بار وہ آئے تو اس کو بس یہی کہنا، کبھی روٹھے منانے میں زمانے بیت جاتے ہیں، کبھی ماضی بھلانے میں زمانے بیت جاتے ہیں، سنو تم سے یہ کہنا تھا ہمارے پاس کھونے کو رہا اب کچھ نہیں باقی، رہا اب کچھ نہیں باقی۔ تھینک یو۔
ظاہر سی بات ہے، میں کہتی ہوں ہر انسان کی لائف میں بہت سارے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور ویسے بھی جو میں سمجھتی ہوں جو شاعر ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، جی بالکل، تو پھر ان چیزوں کو وہ زیادہ فیل کرتے ہیں. جی بالکل. تو ظاہر سی بات ہے. اب آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ابھی بھی بس وہ یہی مسائل چل رہے ہیں. خدا ہدایت دے. میں تو اپنی مسز سے یہی کہوں گا، اگر وہ دیکھ رہی ہے، یقیناً دیکھ رہی ہوگی، یہ آج کل کی خواتین جو ہے یہ خبر تمام رکھتی ہے، تو وہ دیکھ رہی ہوگی جانے کے بعد بھی خبر رکھتی ہیں. ہاں بالکل. تو بس میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوٹ آئے اور بیٹے کی یہ جو درمیان کی جدائیاں ان کو ختم کیا جائے. غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہے. جی چلیں جی، یہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک فیملی بڑی میٹر کرتی ہے نا، تو ہماری ریکویسٹ ہے جی واپس آ جائیں اور واپس اپنی فیملی کو جو ہے وہ جوڑ لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. شیخ غیاث الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں جی PLF ساؤتھ پنجاب سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. شو میں آپ کو تھینک یو ویری مچ. اچھا سر سے آج ہم ایک تو بات کریں گے، لائرز کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں واقعات ہوئے جڑاں والا اس پہ لازمی بات کریں کہ قانون اور آئین جو ہے وہ ہمارا کیا کہتا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں کہ قانون کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا یا آئین کو اس طریقے سے ویلیو ہی نہیں دی جا رہی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، آئین تو ایک مصدقہ حیثیت رکھتا ہے اور مسلمہ حقیقت ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی دن رات کی کوششوں سے آئین پاکستان اس بے آئین زمین کو دیا، اور آئین پاکستان میں تمام اداروں کی حدود و قیود مقرر ہے، اور آئین پاکستان ہی پاکستان کی تمام اکائیوں کو یکجا کیے ہوئے ہے. تو آئین پاکستان سے جو انحراف ہے وہ یقیناً انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی بھی کرے، کوئی ادارہ کرے، کوئی شخصیت کرے، تو آئین پاکستان میں اس کی پینل کلاز بھی موجود ہے. تو اگر آئین پاکستان کو مکمل طور پر تمام ادارے اور اداروں کے ہیڈز خصوصی طور پر اس کو اگر فالو کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. اور پاکستان میں اگر پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے تو ہمیں آئین پاکستان اور لا آف لینڈ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اب حالیہ معاملے جو پرسوں کا ایک عمل ہے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کا، جی بالکل، تو وہ ایک انہوں نے عجیب سی بات کی جس سے ایک عجیب صورتحال سامنے آ گئی پاکستان میں. نہ صرف بلکہ پوری دنیا پاکستان ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی بھی بل ایکٹ کی صورت کیسے اختیار کرے گا. اگر ہم کوئی بل قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اور قومی اسمبلی اس کو پاس کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ بل سینٹ آف پاکستان میں جاتا ہے. سینٹ آف پاکستان میں منظور ہونے کے بعد وہ صدر پاکستان کے پاس ایکسیپٹنس، ایک میں بات آج بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوسے سے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کہ صدر پاکستان کے پاس وہ بل منظوری کے لیے نہیں جاتا. اچھا، ہاں، منظوری کے لیے نہیں جاتا. اس کے پاس، صدر پاکستان کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. اس کی وہ ریٹیفیکیشن کرے گا، یا تو اس کو وہ من و ان اس پہ دستخط کر دے گا، یا اس کے پاس آئینی مدت 10 دن ہے. 10 دن میں وہ اپنے اس میں جو آبجیکشنز ہیں، جو اس کے مشاہدات ہیں، جو اس کے بل کے بارے میں اس کا ذاتی یا قانونی رائے ہے اس کی، وہ اس پر تحریر کرے گا. تحریر کر کے وہ اس کو ڈس ایگری کر سکتا ہے. صحیح. ڈس ایگری کر کے واپس وہ بل واپس بھیج دے گا پارلیمنٹ میں. تو 10 دن کے بعد اگر وہ اس پہ ایگری کرے، ڈس ایگری کرے، وہ بل پاس ہو جائے گا، اس کی قانونی حیثیت ہو جائے گی. تو وہ اس کو، اس کی توثیق کرنی ہے. اس نے جو لفظ ہے لا میں، اس کی توثیق کرنی ہے، ریٹیفیکیشن کرنی ہے، توثیق کرنی ہے. ایکسیپٹنس اینڈ ریجیکشن کا کوئی بھی قانون نہیں ہے. صحیح. اب ایک عجیب سی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے دستخط نہیں ہے، یا میں نے زبانی طور پر اپنے عملے کو کہا کہ آپ اس بل کو بغیر دستخطوں کے
वापस भेज दें। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? अगर तो वो उसको रेटिफाई करते हैं, उसकी तौसीक करते हैं, जब भी उन्हें दस्तखत करने पड़ेंगे। अगर वो उस पर कोई एतराज लगाते हैं देन भी करने पड़ेंगे, देन भी उन्हें उसको दस्तखत करने पड़ेंगे। तो उनका ये कहना कि मैंने अमले को कहा कि बगैर दस्तखतों के इसको वापस कर दें, इन बोथ द सिचुएशन इट इज इलीगलिटी, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और डेफिनेटली उन्होंने अपने जो ओथ है, अपने रुतबे, अपनी हैसियत और अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। तो इस तरह के जो अमल होते हैं वो यकीनन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हुए, आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसमें दो ही सूरतें हैं, या आप उसे तौसीक करेंगे, ठीक है, या उस पर इतराज लगा के वापस भेजेंगे। इन बोथ द सिचुएशन प्रेसिडेंट हैव टू साइन ओवर दैट। तो मैं समझता हूं कि ये जो अमल सदर पाकिस्तान ने किया है, और उससे मैं समझता हूं कि ये विकेट की दोनों तरफ खेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने साइन करके दे भी दिया, इन लोगों को भी राजी कर दिया। अब उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को भी राजी करना था, बाद में उन्होंने कहा जी मेरे तो दस्तखत ही नहीं है। आज तक किसी बिल पे भी ऐसी बात नहीं हुई, और वो अपने ही अमले को, आप अपने ही मुलाजमों को अगर उनकी जो इंटेग्रिटी है उनकी डाउटफुल कर देंगे, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट कहाँ रहेगी? तो मैं समझता हूं कि ये उनका अमल जो है यकीनन, और वो दोनों जो आर्मी तरमीमी एक्ट है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो डेफिनेटली आफ्टर द पैसेज ऑफ 10 days वो कानून की सूरत हाल अख्तियार कर गया, और विद इमीडिएट इफेक्ट वो नाफिजुल अमल हो गया थ्रू आउट पाकिस्तान। सही। अच्छा, ये मतलब हमारे यहाँ अब क्योंकि सियासत तो ऑलरेडी एक तमाशा बन चुकी हुई है, हर तरफ आप देखें। अच्छा सर, हम लोग आज तक इन चीज़ों से नहीं निकले कि जो झूठे मुकदमात किए जाते हैं, केसेस बना दिए जाते हैं। आपके डिफरेंट आपके शहरों में आपके ऊपर केसेस होते हैं जिनका आपका वहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं होता। इस तरह की जो सूरत हाल है, इसमें आइन और कानून क्या कहता है कि आप झूठे मुकदमात करते जाएं, झूठे केसेस बनाते जाएं, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? उसमें गुजारिश है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पे कोई डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ मर्डर नहीं था कसूरी साहब का। उन पे एलिगेशन क्या था कि उन्होंने हुक्म दिया है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 109 दफा 109 है कि उसके ऊपर आज तक कोई सजा नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा, डेथ सेंटेंस स्पेशली। तो भुट्टो साहब को दे दी गई। ये ताकतवर तबके जो हैं, जब तक इनका, मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि हर अदारे की हदूद व कयूद मुकर्रर हैं आईन पाकिस्तान में। जब उससे वो क्रॉस करते हैं, सपोज आप देखें एक ट्रेन है, साथ साथ दो उनके ट्रैक है, एक जा रही है 100 की स्पीड से, दूसरी क्रॉस कर रही है। वो एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? एक्सीडेंट इसलिए नहीं होता कि वो अपने ट्रैक में जा रही है, ये अपने ट्रैक में जा रही है। इसी तरह जो हमारे अदारे हैं, उनका एक ट्रैक मुतय्यन कर दिया गया कानून में। अगर तो वो ट्रैक पे रहेंगे, देयर वुड बी नो एक्सीडेंट। तो अगर वो डी ट्रैक हो गए, वो आप एंकर पर्सन है, मैं आपके ट्रैक में, आपकी मैं डोमेन में जब दाखिल होऊंगा, तो डेफिनेटली मुझे बहुत सी बातों का नहीं पता होगा। इसी तरह आप, हमारा प्रोफेशन है, शाह साहब के बादशाह बड़ी खूबसूरत शायरी मैंने सुनी, तो मैं अगर बतौर वकील शेर कहने लगूंगा तो डेफिनेटली मेरा मजाक उड़ेगा। इसी तरह अदारे अगर अपने डोमेन में रहें, अपने ट्रैक में रहें, तो नहीं होगा। दूसरी बात आपने की कि वो एक आदमी शहर में नहीं होता तो उस पर पर्चा हो जाता है, कभी वो शहर में आया ही नहीं। एक देखें, एक होती है कि आप उसको हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि एक मेरे मुलाजिम हैं, मैं पंजाब का सदर हूं PLF का, तो अगर मेरी तंजीम का कोई बंदा कहीं पे भी कोई इस किस्म की इलीगैलिटी करेगा जिसका ताल्लुक मेरी तंजीम से भी होगा, तो मैं जहां भी बैठा हूं, चाहे मैं गैर मुल्क बैठा हूं, तो मेरे ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी का इतलाक होता है। इसी तरह ये पर्चे हो जाना, देखिए पर्चा हो जाता है, कंप्लेंट है, लॉ बड़ा वाज़ेह है कि आप एक कंप्लेंट करती हैं, अगर उसमें कानून ने हरकत में आना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ऑफेंस
ان رائٹنگ آپ نے یا آپ نے زبانی بول کے یہ بات بتائی جس سے کوئی اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی لا کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر لانچ کریں. اس کے بعد فوری طور پہ اگلا جو سیکشن ہے لا کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, اگر ایویڈنس اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے خلاف چلان کریں, عدالت میں یہ ٹرائل فیس کریں. اگر اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا, ایویڈنس انسفیشینٹ ہے تو پولیس ہی اس کو خارج کر سکتی ہے. صحیح. پولیس رولز میں بھی موجود ہے اور سی آر پی سی میں کرمنل پروسیجر ایکٹ جو ہمارا ہے پروسیجر کوڈ ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے. تو پرچہ ہو جانا کوئی میٹر نہیں کرتا. اصل میں پرچے کے بعد اس ایف آئی آر کے بعد اس ایف آئی آر کی سپورٹ میں اگر ایویڈنس موجود ہے وہ وائکیریس لائبلٹی ہے, 109 ہے, کسی نے انڈیوس کیا ہے کوئی اوفینس کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی اس آدمی کو ہی ول ہیو ٹو فیس دی میوزک. صحیح. اچھا اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ابھی ہم بات کرتے ہیں صدر عارف الوی والا جو ابھی ایشو بنا ہوا ہے, اس کے اب قانون اور اب اس کے خلاف کیا ہوگا, مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اب اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ نتائج تو دیکھیں جی, نتائج تو ہو چکے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ دونوں جو ایکٹ تھے وہ قانون کا درجہ اختیار کر چکے ہیں اور وہ نافذ العمل ہو چکے ہیں پاکستان میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایلیگیشن انہوں نے اپنے سٹاف پہ لگایا ہے کہ ان کے دستخط نہیں ہے, میننگ دیر بائی فورج سگنیچر ہیں. تو فورج سگنیچر اگر وہاں پہ کوئی آبزرویشن نہیں دی گئی, کوئی اگر وہاں پہ انہوں نے آبجیکشن نہیں لگایا, میننگ دیر بائی کہ جو پہلی کلوز ہے آرٹیکل 75 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کہ انہوں نے اس کو اس کی بل کی توثیق کر دی. اب توثیق ہو کے تو کوئی آبجیکشنز نہیں ہوتے, اور اگر آبجیکشنز ہو جائیں تو پھر وہ واپس پارلیمنٹ میں آتا ہے, اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر بھیجتے ہیں. تو فورج سگنیچر از این ایلیگیشن اینڈ اٹ از ویری سیریس ایلیگیشن کہ اگر جو ہمارا سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے, افواج مسلح افواج کا کمانڈر ہے, چیف کمانڈر ہے, سپریم کمانڈر ہے, اور آئینی عہدے پر پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر متمکن ہے, تو اگر وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سٹاف اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا اور اس کی دسترس سے سٹاف نکل گیا ہے یا وہ ان کی حکم عدولی کر رہا ہے, اور یہ اعتراض پہلی دفعہ آیا ہے ان کے 5 سالہ دور میں, یہ اعتراض پہلے کبھی انہوں نے نہیں کیا کہ میرا جو سٹاف ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے یا وہ اوبیڈنٹ نہیں ہے, ڈس اوبیڈنٹ ہے. تو میننگ دیر بائی کہ اتنا سیریس ایلیگیشن, اس کی میں سمجھتا ہوں یا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر یہ مبہم سا الزام ہے تو پھر عارف الوی صاحب کے دماغ کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے کہ انہوں نے 5 سال میں یہ پہلی مرتبہ اپنے ہی گھر پہ اعتراض کھڑا کر دیا, تو انہیں اگر اس پہ دسترس سے نکل گئے تو پھر انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایسی سیٹ پر متمکن رہیں, تو ڈیفینیٹلی انہیں پھر ریزائن کر دینا چاہیے. جتنے بھی ہمارے حکمران یہاں پر ہمارے سیاست میں سب آئے ہیں تو میرے خیال میں پہلے تو ان کو قانون پڑھایا جائے ہے, ان کو قانونی سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. قانون پڑھانے کی میڈم ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈائریکٹر لیگل ہوتا ہے, ڈائریکٹر جنرل. وہی کہہ رہی ہوں سر, چیزیں ایک اتنا کچھ ہونے کے بعد قانونی نقطہ اس طرح کا ٹویٹ کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے. پھر ٹویٹ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں ہو رہا, ٹویٹ ہو رہا ہے ذاتی اکاؤنٹ سے. میں نے ایک بڑی سخت بات کی کہ وہ کرکٹ کے دونوں طرف وکٹوں کے دونوں طرف کھیلے ہیں, دونوں طرف کھیل کے پھنس گئے ہیں. ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, اور دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کی زمرے میں آئیں گے جن کو یہ فیس کرنا پڑے گا ایکٹ. تو بھائی فیس تو تمہارے عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے. اور سیکنڈ ایشو آ گیا, شامد قریشی پکڑے گئے, تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ انہی دو پہ لگ رہا ہے نا. تو آپ نے ان اداروں کو بھی راضی کر دیا, ان طاقتور قوتوں کو بھی راضی کر دیا,
اور اب ٹویٹ کر کے عمران خان کو بھی راضی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے. عوام بڑا شعور رکھتی ہے. آج کل تو ریڈیو پہ پنچایتوں میں دیہاتوں میں لوگ ہوکے بھی پی رہے ہوتے ہیں اور آئین پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی. اب تو بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوئی ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ہر میڈیا نے چیز جو ہے بہت کچھ لوگوں کو سکھایا ہے. اچھا جی, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی جو ہے. اس کے ساتھ ہی اصل سے ہم جو ہے یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, جو ہم لوگ ابھی بات بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے کوئی شاعری کرتے ہیں؟ کرتا ہوں, لیکن زیادہ تر میں یہی چاہتا ہوں کہ میں سیاست سے ذرا دور ہی رہوں, کیونکہ میرا تعلق ایک حساسیت سے منسلک ہے. ہاں, یہ جو صورتحال دیکھ رہا ہوں یا یہ جو سامنے آتی ہے, تو اس پر صرف اپنے دکھ کو کسی نہ کسی غزل کے ذریعے, کسی نہ کسی نظم کے عنوان میں باندھ کر زیادہ تر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ سیاست سے ذرا ہٹائی جائے, کیونکہ میں ایک شاعر ہوں, ایک عام پاکستانی ہوں, جس پہ مجھے بڑا فخر ہے. میرے لیے یہ سب سے اہم ہے. اچھا, تو شاعری گھر والوں کو بھی کبھی ایسے پڑھ کے سنائی؟ نہیں, زیادہ تر گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ نہ کھاؤ, آپ شاعر ہوں گے تو باہر ہوں گے, یہاں آپ کچھ بھی نہیں. جتنے بھی شاعر آتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں بالکل کہ ہم گھر میں نہیں سنا سکتے. ہم گھر میں ہے ہی نہیں جی, کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم باہر ہی ہے جو کچھ بھی ہے. اچھا چلیں. اچھا, باہر جب جاتے ہیں تو پھر کیسا رسپانس ملتا ہے؟ جو ادبی مشاعرے ہوتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہے کرتے تو ہیں مشاعرے وغیرہ, لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اصل میں المیہ بہت بڑا یہ ہے کہ میرے ساتھ ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بھی ہیں, ہمارے سینئر بھی ہیں, کہ لوگ کتاب سے بہت دور چلے گئے. اب وہ وقت نہیں رہا ہے جب ایک کتاب سے محبت تھی, لوگ کتابوں کو پڑھتے تھے. اب تو یہ میرے خیال سے کہ ہے ہی نہیں ہے 100%. میں یہی کہوں گا کہ کتاب کا کسی کو شوق نہیں ہے. بس یہ اب مخصوص لوگوں تک رہ گیا جو ہمارے حلقہ احباب میں لوگ ہیں. آپ یقین کریں, ورنہ لوگ کتابوں سے بہت دور چلے گئے. یہ تب تھا جب ہوتا تھا, لوگوں کو بڑا اس سے شغف تھا شاعری سے. یا احمد فراز صاحب کے دور میں چلے جائیں, پروین شاکر کو آپ دیکھ لیں, ETC, یہ جتنے ہمارے ہیں, ابھی تو کتاب سے کوئی ریلیٹڈ کوئی ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بس صرف یہیں تک رہ گیا کہ بس موبائل ہے. اور یہ جو آج کل کی جو صورتحال, یہ جو اب نیا ٹرینڈ ٹک ٹاک چل گیا, فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ کہاں. اچھا, سوشل میڈیا سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں جی, مجھے بس ہوا ضرور ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن میں ذرا ہٹ کے ہوں اس معاملات سے. وہ یہ جو آج کل کی ٹک ٹاک چل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم نے بہت کچھ وہ مزید سیکھنے کو دیا, ہمارے پیغام کو بڑا پروموٹ کیا. ہمارے جیسے یہ بھائی تہذیب حافظ صاحب ہیں تونسا شریف سے, ان کو بھی ماشاءاللہ ٹک ٹاک کے ذریعے, فیصل آباد سے علی زریون بھائی, ETC, یہ جتنا بھی ہے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. لیکن زیادہ تر وہ کتاب کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے ہیں. اب صرف یہی مصروفیات رہ گئی ہے. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا, اور اس سے پہلے میرے مرشد آج جو کچھ بھی ہوں میں, جھامرہ شریف والوں, پاک سخی شاہ عطرت بادشاہ کی نظر ایک شعر, اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نظم کا پہلے سر آپ کی بھی نظر کروں گا. اچھا, کبھی ایسے بھی ہوئے کہ آمد ہو جائے اور آپ فوراً سے اس کو لکھنا شروع کریں؟ ہاں, یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ خدا داد صلاحیت, گاڈ گفٹڈ ہے. ایسا بڑی دفعہ ہوا کہ بس ایسے بیٹھے ہیں تو بس آمد ہو گئی ہے, تو پھر اس پہ پورا مضمون باندھ دیا. لیکن یہ ہے کہ اس کا آمد کا ہونا بڑا ہے. یہ کوئی ایوے نہیں ہے کہ تک بندی لگا دی, بس یہاں سے لفظ پکڑے اور یہاں سے پکڑے, نہیں. یہ وہ پرانے شعراء میں لکھا ہے نا کہ شاعری کھیل نہیں ہے بچوں کا, تیل نکل جاتا ہے اچھے اچھوں کا. یہ ایک خدا داد گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, یہ اولاد ہوتی ہے, اسے انسان شاعر خود خلق کرتا ہے, یہ اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے. یہ کوئی ہمیں تھوڑی ہے کہ ہمیں اتری ہے تو بس لکھ دی ہے. تو آج کل کے جو شاعر ہیں, جو شاعری کر رہے ہیں نوجوان ہمارے, ہاں, نوجوانوں میں آپ کے ملتان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. فضل گیلانی صاحب ہے, بڑا اچھا نام ہے. شاہد ذکی صاحب ہے سیالکوٹ والے, اور ملتان سے ارشد عباس ذکی, یہ ماشاءاللہ اچھے نام ہے. کیسر عمران مکسی بھائی ہے, عمار یاسر مکسی ہے. یہاں ملتان میں بھی بہت اچھے ہیں. تو یہاں ایونٹس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, بالکل ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ جی, یہاں پر ملتان آرٹ کونسل میں بڑے مشاعرے میں نے, اور
FM 101 बड़ा डॉक्टर शोजब काजमी साहब के साथ किया। तो माशाल्लाह ये उस्ताद में है, हमारे सीनियर है इस वक्त हमारे मुल्तान की। ये अल्लाह तबारक ताला दुआ गो हो इनके लिए बिलखुसूस, और रज़ीउद्दीन रज़ी साहब के लिए, ये हमारे मुल्तान का सरमाया है, हमारे सीनियर्स हैं। डॉक्टर शोजब काजमी साहब माशाल्लाह जो प्रोफेसर भी है, तो बस इनसे मज़ीद सीखने को मिलता है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से जहाँ भी जाता हूँ, तो बस अदबी मुशायरे चल रहे हैं। अभी आयाम मुहर्रमुल हराम और सफ़र शुरू हो चुका है, तो इन सिलसिलों में अभी भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम इनाकाद कर रहे हैं एक मुसालमे का सफ़र में, तो इंशाल्लाह वो मुल्तान में ही होगा। सही, मेरे मज़ीद भी आपकी शायरी भी सुनेंगे और सर से भी बात होगी। अभी हमने जाना है नाज़रीन, ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, जनरल इलेक्शंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह अभी निगरान सेटअप आया, पहले जो है हम बात कर लें वज़ीर आला के, उसमें निगरान सेटअप आया, लेकिन वो का आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने थे, वो भी ना हो सके। अभी वाला भी यही सुनने में आ रहा है कि इलेक्शंस अब भी नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं, कानून और आइन के खिलाफ ही क्यों जाया जा रहा है? मतलब क्यों नहीं, अगर आप कहते हैं हर चीज़ ही आपके किसी को सज़ा देनी है, तब तो आपको कानून और आइन याद आ जाता है, लेकिन आपने जब अगर बहुत सारी चीज़ों को मुल्क की सतह पर देखा जाए, आपने ठीक करना है, तो वहाँ पर आपके जो है कानून और आइन जो है वो नाफिज नहीं होता। देखिए, मैं कहता हूँ विदाउट एफिलिएशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हट जाएं, हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो बतौर पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली ये आइन और कानून के खिलाफ चीज़ें हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगर तमाम अदारे एक अपने ट्रैक में रहें, तो किसी किस्म की इम्बैलेंस मुआशरे में ना आए। लेकिन अब कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर असेंबली तोड़ी जाती है जी, असेंबली ख़त्म कर दी जाती है अपनी मुद्दत पे, फिर तो उसके लिए 90 डेज का पीरियड तय है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाना है, और जो गवर्नमेंट हो, केयर टेकर सेटअप जो है, वो उसमें उनकी मुआवनत करेगा। अगर असेंबली अपनी मुद्दत से पहले तोड़ दी जाती है, फिर 60 डेज है, 60 डेज में उसकी आपने इलेक्शन करवाना है। हम तो समझते हैं, और हम पीपल्स पार्टी का हमारा भी व्यू पॉइंट यही है कि हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, क्योंकि आइन पाकिस्तान के खालिक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जैसे ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, तो डेफिनेटली 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए। सर, इस पे अमल तो नहीं किया गया? अब अमल इसलिए नहीं हो रहा मैडम कि अमल ये कहते हैं कि जनाब हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं है, हल्का बंदियां नहीं होंगी। भाई, नई हल्का बंदियों के लिए तो आपने कोई कानून साजी की नहीं है अभी तक। नहीं, हाँ। तो जिस बात की कानून साजी, और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाना अमर माने तो नहीं है, किसी ने आपको रोका तो नहीं है। अच्छा, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात है कि आप हल्का बंदियां नई ही करवा के इलेक्शन करवाएंगे, तो ये एक लेम एक्सक्यूजेज हैं। हम समझते हैं कि हल्का बंदियां मौजूद हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के मुताबिक विदन आइनी मुद्दत जो एक स्टिपुलेटेड पीरियड है, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना चाहिए। अब होता ये है कि सदर ज़ियाउल हक 90 डेज के लिए आया, उसके बाद मुशर्रफ 90 डेज के लिए आया, और उसके बाद हमें इंतहाई मादरत के साथ कि हमारी अदलिया ने उन्हें दोनों की जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था उसको लीगलाइज कर दिया। नेसेसिटी ऑफ ज़रूरत के मुताबिक जनाब ये हालात का तकाजा है, ऐसा होना चाहिए। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को तो उन्होंने कहा कि आप वर्दी में ही सदर पाकिस्तान हमें मंजूर हैं। तो इस तरह हमारे तमाम अदारे
अगर वो अपनी ट्रैक में रहकर, अपने परव्यू में रहकर, अपने मैंडेट के नीचे काम करें तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और हमारी अदलिया ने अनफॉर्चुनेटली हमेशा कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया। सर मजाक, अच्छा अदलिया ने अपना जो एक हम समझते थे कि बड़े एक मजबूत लोगों का जो एक इंसाफ के हवाले से बड़ी आपको होता है कि यार हम लोगों को यहाँ से इंसाफ मिलेगा, बस हमारी बदकिस्मती है यहाँ पर तो हमारे लिए इंसाफ ही नहीं है। मतलब हम लोग इतना इन चीज़ों पे हमें उलझा दिया जाता है कि बंदा ही मुक जाता है। हाँ, मुक जाता है, सही गल। तो मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ इन चीज़ों पे आज तक चीज़ों को बेहतर ही नहीं किया, सिस्टम को ही नहीं बेहतर किया जा सकता। सिस्टम के देखें जी, अदारों में अपने स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम अदलिया की तरफ देखें, भी तुम कितने जज हो सुप्रीम कोर्ट के, तुम्हारा आपस में भी तनाव रहता है। हाँ। आपस में तुम्हारी पार्टी बाजी है। अगर तुम आपस में इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम अवाम को इंसाफ क्या दोगे? फेवरेटिज्म खत्म होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने ये बड़ा उसके कि आप बैठते हैं किसी सीट पर तो आप हर चीज को साइड पर रख के कम से कम इस चीज को देखें कि आपने इंसाफ कैसे देना है। अब देखें, लॉ तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि द कोर्ट, नॉट ओनली द कोर्ट्स टू डू जस्टिस, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ स्टेट मस्ट डू जस्टिस। तो और फिर जस्टिस कैसा होना चाहिए, आगे फिर एक्सप्लेन किया कि जस्टिस विदाउट फियर, फेवर एंड नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। सब चीजों को आप इससे सबसे आप मुबर्रा होके इंसाफ करें, ना देखें के सामने कौन है। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ फाइल को देखें, फेस को ना देखें। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि पसंद नापसंद का बहुत ख्याल है यहाँ तो। अच्छा, फिर वाजिया हो जाता है एक हाँ, ये बात है कि एक चीज आपकी चीजें वाजिया हो रही हैं कि आप हक और सच का साथ नहीं दे रहे, बल्कि अगर आप किसी का पसंद करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। जैसे अब उन्होंने, अगर कोई बेनजीर साहबा की असम्बली है, अगर वो टूटी है वो बहाल नहीं होनी। अगर नवाज शरीफ साहब की असम्बली टूटी है वो बहाल हो जानी है। और अगर सदर आरिफ अली सदर पाकिस्तान है तो वो जनाब उसकी सूरी की भेजी हुई जो थी एक इलीगल एक्ट, वो रातों रात रिकमेंडेशन गई प्राइम मिनिस्टर की और अगले दिन वो समरी तैयार थी, साइन करके उन्होंने असम्बली तोड़ दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करा। ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म से जब तक हम आजाद नहीं होंगे हाँ। तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। और इसी तरह, और जहां पे इंसाफ नहीं है वहां पे पॉलिटिकल विल नहीं आ सकती। हाँ, वहां पे मुआशरे में यकसानियत, कभी भी इंस्टेबिलिटी रहेगी। और इंसाफ तो ये होना चाहिए कि मैं अगर हार भी जाऊं, मैं केस लूज कर जाऊं, तो मेरे अंदर का जो वकील है, मेरे अंदर का इंसान, वो कहे कि यार मैं जायज हारा हूं, मेरा केस नहीं था इस काबिल के वो मैं जीता, या मेरा क्लाइंट इस ने कोई अपने उसकी जो केस था वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, सच्चाई पे मबनी नहीं था। ये है इंसाफ। तो हम लोग हमारा तो इंसाफ कहाँ जाता है कि एक के लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है, एक तबके। अब देखे मैडम, इंतहाई अफसोस की बात है कि मीडिया 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दुकानें खुली हैं। मीडिया पे लोग बैठे हैं, एंकर बैठे हैं। आपने सुना कभी जो बुनियादी चीजों के बारे में बात की होगी? कभी महंगाई के बारे में बात की हो? कभी लोग जो पिस रहे हैं महंगाई के नीचे, बिजली के रेट्स हैं, पेट्रोल की बेहंगम इतनी बढ़ गई हैं कीमतें, इसके बारे में बात की हो? एक इशू नया मिल जाता है। कभी इशू मिल गया हमें, अगर पेट्रोल के इशू पे अवाम बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो एक और इशू मिल गया हमें, ये आरिफ अलवी का इशू मिल गया। तो अगर जड़ा वाले की बात की जाए तो फिर आरिफ अलवी, अब वो डाइवर्ट कर देते हैं डिस्कशंस को भी और मीडिया को भी और लोगों को भी, क्योंकि मीडिया ने मैक्सिमम, हम लोग सुबह बार रूम में बैठे मीडिया देख के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, या हम अपने जो लॉ की बात होती है वो अपने। असल में हमारे यहाँ मसला यही है ना, हमारे जो एक इशू उठता है तो कुछ टाइम के लिए बहुत शोर वावेला उठता है,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب چیزوں کو کلوز کرنا ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ایشو کھڑا کر دیتے ہیں, اس سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. بالکل سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ اب عوام جو ہے نا اس راستے پہ چل پڑے. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا قانون کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کی شاعری بھی سنی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.